بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نمازی کا انجام قرآن حدیث میں جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، الماؤن آیت 4.5۔ ترجمہ ایک کنجل ایمانہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ قصدن نماز قضا کرنے والوں کے لیے احادیث میں بھی عجاب وارد ہوئے ہیں۔ خوف خداوندی سے لرزیے بے نمازیوں پر چند حدیثیں۔ حدیث شریف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین من اقامہا اقام الدین و من ترکہا فقد ہدام الدین۔ ترجمہ، نماز دین کا خمبہ ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ حدیث شریف اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث شریف 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفارہ۔ ترجمہ، کہ جو شخص نمازیں ہمیشہ چھوڑتا رہا تحقیق کی وہ کافر ہو گیا۔ حدیث شریف 3، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا تو اس کے بدلے 2,88 سال تک جہنم کی آگ میں اسے جلنا ہوگا۔ نماز اور میڈیکل سائنس۔ حدیث شریف 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف 5، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ حدیث شریف 6، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں بھی کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ اب ذرا غور کریں کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اگر اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی تو وہ گھر قبرستان کی طرح ویران رہے گا، کبھی آباد نہیں ہوگا۔ حدیث شریف 7، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی مسجد بیت بناؤ، یعنی گھر میں ایک جگہ ایسی بناؤ جہاں گھر کے سبھی افراد نماز پڑھتے رہے، لیکن یہ صرف عورتوں اور بچیوں کے لیے ہے، اور مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی نماز کی سنتیں گھر پر ہی پڑھ لیا کریں اور فرض نماز ہر حال میں مسجد میں ادا کریں، اس لیے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جب فجر کی اذان ہوتی ہے شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے، نم نم، یعنی سو جا سو جا۔ اس لیے اس وقت میٹھی نیند آتی ہے اور وہ جلدی اٹھتا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، ان الشیطان یبول فی فی، تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیشاب کیسے کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھاتا ہوں کہ وہ پیشاب کی شکل میں انسان کے منہ میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یاد رکھنا وہ قطرے دل میں جائیں گے اور وہ دل میں جمع نہ ہوں، ورنہ اللہ تمہارے ایمان کو چھین لے گا۔ حدیث شریف 9، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر جاگتے میں قضا کر دی، چھوڑ دی تھی، تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر پھنکار مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یا اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں۔ ایسے 99 سانپ اس مردے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں اور کان سے سنتا نہیں، جو زبان سے بولتا نہیں، گونگا، اندھا اور بہرا فرشتہ اس پہ مسلط کیا جائے گا، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے صرف ایک گرز ہتھوڑا جب اس کے مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے۔ عامہ کتب وغیرہ
अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हदीस शरीफ 10 कुर्रतुल उयून में नकल करदा एक हदीस पाक में ये मजमून है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 अफराद ऐसे हैं जिन पर अल्लाह अज्जो वजल बरोजे क़यामत गजबनाक होगा और उनके चेहरे बगैर गोश्त के हड्डियों का खोल होंगे और उन्हें जहन्नम की जानिब ले जाने का हुक्म सादिर फरमाएगा। वो 10 अफराद ये है: 1 बूढ़ा जानी, 2 गुमराह पेशवा, 3 शराबी, 4 माँ बाप का नफरमान, 6 चुगलखोर झूठी गवाही देने वाला, 7 झकात न देने वाला, 8 सूदखोर खाने वाला, 9 जालिम, 10 और बेनमाजी। मगर बेनमाजी के लिए दुगना अजाब होगा और बेनमाजी बरोजे क़यामत इस हाल में उठेगा कि उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में बंधे होंगे और फरिश्ते उसकी पिटाई कर रहे होंगे। जन्नत उससे कहेगी तू ना मुझसे है और ना मैं तुझसे, और जहन्नम कहेगा मैं तुझसे हूं और तू मुझसे। कसम है अल्लाह अज्जो वजल की, यकीनन मैं तुझे शदीद तरीन अजाब दूंगा। उस वक्त उसके लिए दोजक का दरवाजा खुल जाएगा और वो तेज रफ्तार तीर की मानिंद दोजक में दाखिल हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आप डाउट क्लियर कर सकें, और हमारे इस्लामिक दिनियत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे।